بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب پر سلامتی ہو۔ کہتے ہیں کہ انسان کا مقام فرشتوں سے بلند ہے، مگر انسان کا مقام فرشتوں سے بلند نہ ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے سجدہ نہ کرتے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی اسی کے متعلق ہے، تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ یہ حضرت علیہ سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا۔ اس وقت جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضری دیا کرتے تھے اور ان کا آمنے سامنے کا مظاہرہ ہوا کرتا تھا، لیکن ان میں بادشاہت جنات بھی شامل تھے، جنہوں نے انسانوں کو اپنی طاقت اور سحر کے مربوطے پر بھٹکانے کا سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے لوگوں کو جادو سکھانا شروع کر دیا، جبکہ قرآن پاک میں اس کی کوئی تاکید نہیں کی گئی تھی۔ وہ جنات چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے، اس لیے بعض لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس رکن سے بچنے کے لیے ان جنات کی باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیا اور ان کے بتائے ہوئے عملیات شروع کر دیے۔ اس طرح کالے جادو یا سفلی عملیات کا بنیاد رکھی گئی۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کوئی شرک نہیں کیا، اور ان کا ان جنات کے عملیات سے کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ جنات شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے عملیات کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ان سب کو سلیمان علیہ السلام سے واقعات قرار دے دیا گیا ہے۔ معاشرے میں بدعمالی کا راج بڑھتا چلا گیا اور معاشرہ ہر قسم کا برائیوں کا شکار ہو گیا۔ اب یہاں سے ان دونوں فرشتوں کا تبصرہ شروع ہوتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کو راہ روح پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی روپ اور انسانی صفات دے کر زمین پر بھیجا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو وہ قصہ ہاروت اور ماروت کے بارے میں آتا ہے وہ پایا ثبوت تک ہے اور اس کا توقع یقینی ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے، ایک روز اللہ تعالیٰ نے آسمان کے پردے ہٹا دیے
اور فرشتوں نے زمین پر دیکھا کہ اہل زمین سنگین گناہوں میں مبتلا ہیں، شراب نوشی ہے، زنا ہے، چوری چکارت عام ہے۔ انسان اتنے گناہوں میں مبتلا ہے تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، اے پروردگار، یہ کیا ہے؟ ہمارے رب، تو نے دنیا میں اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے بھیجا تھا، پر ان کی تو حالت یہ ہے، یہ ایسے گناہوں میں مبتلا ہیں، آپ فوری طور ان کی پکڑ نہیں کر رہے۔ لہذا فرشتوں نے ان کے اعمال دیکھ کر سخت بیزاری کا اظہار کیا اور انہوں نے ان کے لیے بد دعا کی۔ یہ سب دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے فرمایا کہ حقیقت بات یہ ہے کہ میری ذات اہل حجاب میں ہے، پردوں میں ہے، اس لیے ان کو میرا خوف کم ہے، اور جو کہ تم سب لوگ میرے ہمیشہ کے لیے پاس ہو، میرے نزدیک ہو، اور تم سب مجھے دیکھ سکتے ہو، اس لیے تم پر میری ہیبت اور خوف ہے، تم میری عبادت کرتے ہو، جو حشر تم پر طاری ہے وہ اہل زمین پر نہیں ہے، اس لیے ان سب سے یہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ مگر ان فرشتوں کو ان بات پر کوئی اطمینان نہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ٹھیک ہے، تم میں سے نیک فرشتہ اور پارسا چن لو، اور میں ان کو زمین پر انسانوں کے درمیان بھیجتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں جب وہ فرشتے میرے پردے میں جائیں گے تو ان کے اعمال نامے کیسے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ملائکہ نے ان میں سے ایسے فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانی نفسانی خواہشات عطا کیں، اور پھر فرمایا، تم جاؤ اور انسانوں میں شامل ہو جاؤ، اور تم لوگوں پر 4 قسم کی طرح کی پابندی ہوگی۔ پہلا، شراب نہ پینا، دوسرا، زنا نہ کرنا، تیسرا، قتل مت کرنا، چوتھا، بت کو سجدہ مت کرنا۔ یہ 4 شرائط ان کے سامنے پیش کیں تو ان میں سے ان کو زمین پر اتارنا چاہا، تو ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ اے اللہ، یہ مجھ سے نہ ہوگا، میں تیرے سامنے رہ کر تیری بندگی کرنا چاہوں گا، میں زمین پر نہیں جاؤں گا۔ اس نے عذر کیا اور پیچھے ہٹ گیا، لیکن ہاروت اور ماروت زمین پر آنے کے لیے رضامند ہو گئے۔ ان 2 فرشتوں کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ یہ 2 فرشتے آسمان پر بہت ہی اللہ تعالیٰ کے مددگار
رہ چکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ یہ دونوں زمین پر آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے پر مقرر فرما دیا۔ لوگ ان پر اپنے مسائل لے کر آتے تو یہ دونوں ان کے درمیان فیصلہ کرتے، یہاں تک کہ ایک طویل زمانہ گزر گیا۔ ایک دن ان کے پاس ایک خاتون آئی جو بہت حسین و جمیل تھیں۔ کہتے ہیں کہ حسن و جمال کا یہ عالم تھا، جیسے زارا ستارہ، جیسے حسین ستاروں میں سے ستارہ زارا ہے، اسی طرح وہ خاتون بے حد حسین تھیں۔ اور وہ عورت ہاروت اور ماروت کے سامنے آئی اور اپنا مسئلہ پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسانی نفسیات ان فرشتوں میں رکھی تھیں وہ بھڑک اٹھی اور اس کے ساتھ برائی کی خواہش پیدا ہو گئی۔ انہوں نے اسے برائی کی دعوت کر دی کہ تم ہمیں اپنے ساتھ زنا کرنے کی اجازت دے دو۔ اس پر خاتون نے کہا نہیں، کہ تم لوگوں کو میری ایک شرط ماننی ہوگی، اور شرط یہ ہے کہ میرے پاس ایک بت ہے اور تم پہلے اس بت کو سجدہ کرو اور میرے دین میں شامل ہو جاؤ تو میں تمہیں زنا کی اجازت دوں گی۔ اور ان فرشتوں نے کہا نہیں، ہماری توبہ ہے، یہ شرک ہم سے نہیں ہوگا۔ اور وہ خاتون یہاں سے چلی گئی۔ پھر ایک طویل عرصے کے بعد اللہ کو جو منظور تھا، اور پھر ایک بار وہ خاتون پھر ان دو فرشتوں کے سامنے حاضر ہوئی اور وہ اس عورت نے وہ بات دوبارہ پیش کر دی تو ان دونوں فرشتوں نے ایک مرتبہ پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس پر اس عورت نے کہا کہ نہیں، پہلے تم میرے شوہر کو قتل کر دو تو میں تمہاری فریاد پوری کر دوں گی۔ تو ان دو فرشتوں نے کہا یہ تو گناہ کبیرہ ہے، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ تم ایسا کرو کہ میرے پاس شراب کی بوتل ہے اور تم دونوں اس کو پی جاؤ تو میں تمہاری جنسی خواہش پوری کر دوں گی۔ تو اس پر ہاروت اور ماروت ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے کہ شراب تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، اسے پینے میں کیا حرج ہے، چلو اسے پی لیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ دونوں اڑ کر اس عورت کے مقام پر پہنچے اور شراب پی لی، اور جب شراب پی لی تو اپنے حواس کھو بیٹھے، اور اس بدحواسی میں ان دو فرشتوں نے اس عورت کے ساتھ جنسی خواہشات بھی پوری کی۔ اس عورت کا نام زارا تھا
اور اس کے بعد ان فرشتوں نے اس کے شوہر کا قتل کر دیا، یہ ڈر سے کہ وہ لوگوں کو ہمارے اس عمل سے آگاہ نہ کر دے، اور پھر بت کو سجدہ کر کے شرک میں پڑ گئے۔ اور جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے گویا زمین اور آسمان کے پردوں کو ایک بار پھر ہٹا دیا، اور ملائکہ نے آسمان سے یہ سارا منظر دیکھا۔ وہ سب کے سب حیران رہ گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ حیران ہوئے اور توبہ کرنے لگے۔ جب ان فرشتوں کو ہوش آیا تو اس خاتون زہرا نے ان سے دریافت کیا، یہ جو پل بھر میں تم لوگ آسمان میں غائب ہو جاتے ہو اور پل بھر میں واپس آ جاتے ہو، یہ کہہ کر کہ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ تو اس بات پر ان دو فرشتوں نے فرمایا کہ ہمارے پاس اسم اعظم ہے۔ تو اس خاتون زہرا نے اس اسم اعظم کو سیکھنے کی خواہش کی۔ اسم اعظم سیکھنے کے بعد ان تینوں نے، یعنی کہ ہاروت نے، ماروت نے اور اس خاتون زہرا نے آسمان کی طرف کوچ کرنے کی ٹھان لی، مگر اس خاتون زہرا کو پہلے ہی آسمان سے کھینچ لیا گیا اور ہاروت اور ماروت کے پر کاٹ لیے گئے اور ان کو زمین پر پھینک دیا گیا۔ یہ ان کی سزا کی شروعات تھی، اور دوسرے فرشتوں والی صفات چھین لی گئی، اور ان کا دوسرے ملائکوں سے اور آسمان سے رابطہ ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد کافی عرصے تک وہ زمین پر بھٹکتے رہے، اور انہیں ایک دن پتہ چلا کہ ایک نبی کا دور ہے جن کی یہ خاصیت ہے کہ ان کا ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کی گئی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور وہ اس نبی کے پاس پہنچے یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ سے وہ نبی ہمارے لیے توبہ کی دعا کر لیں گے، اور پھر اس نبی نے ہاروت اور ماروت کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اور دعا مانگی، اور جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب یہ ملا کہ ان دونوں کو سزا کی، کہ ان دونوں کو سزا ضرور ملے گی، اور فرمایا کہ یہ ان دونوں کو سزا زمین میں ملنی ہے یا آسمان پر، اس کا فیصلہ یہ دونوں ہی کریں گے۔ اس کے بعد ان دونوں فرشتوں نے باہمی مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ زمین میں ہی سزا لے لیتے ہیں، کیونکہ دنیا کی زندگی تو فانی ہے اور آسمان کی زندگی تو نہ ختم ہونے والی ہے۔ لہٰذا ایک مقام پر یہ روایت آتا ہے
کہ بابل میں ایک کنواں ہے جہاں پر ان دونوں کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور قیامت تک وہ وہاں پر لٹکے رہیں گے۔ اور بعض روایات پر آتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان ایک مقام ہے جہاں وہ قیامت تک کے لیے الٹے لٹکے ہیں۔ اس کے بعد انہیں واپس آسمان میں اٹھا لیا جائے گا۔ لیکن پھر بھی وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے میں گزار دیتے ہیں۔ ان کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بلند مقام ہے، فرشتوں سے بھی بلند و بالا ہو کر۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا میرا یہ موضوع آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسوں نے وفا کی تو ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کا نگہبان۔ ہنستے مسکراتے